یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح چہرہ نبوت کے دیدار فرحت اثار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے، ان کے نزدیک اپنی پسندیدہ زندگی کا کیا معیار تھا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سے متعلق بخوبی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک عورت اور نماز، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنا، اور میری بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد میں آنا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کسی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، اور مزار میں بھی صلو علی الحبیب کے ذریعے اپنی دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اسی طرح مالی قربانی اسی طرح فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جس قدر نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ دوسرے مقام پر مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا۔ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا، اور ساری رات ماہی بے آب کی طرح بے تاب رہتے۔ ہجر و فراق کی وجہ سے ان کے جگر سوختہ سے اس قدر آہ نکلتی جیسے کوئی چیز جل رہی ہو، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ نہ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا اسباب بھی ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنا۔ آپ کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صدمے سے نہایت ہی لاغر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اسی صدمے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر کے سوز و گداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی
دل و جگر کو تقویت کا باعث بنتی ہے اور شدت اختیار کر کے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ حق تعالیٰ سے طلب کر اور وہ تڑپ مانگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔